اس قسط کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے جہاں پر پچھلی قسط کا اختتام ہوا تھا۔ اب ابراہیم عثمان کے سامنے ہے، لیکن ماسک کی وجہ سے ظاہر ہے عثمان اس کو نہیں پہچان پاتا۔ پھر یہ دونوں ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم بھلے ایک جنگجو ہوگا، لیکن ہوتا تو بوڑھا ہی ہے نا، اس لیے عثمان کے سامنے بالکل بھی نہیں ٹک پاتا۔ بوڑھے کو زیر کرنے کے بعد عثمان جیسے ہی اس کا ماسک نکالنے لگتا ہے تو ایک تیر اڑتا ہوا آتا ہے، جس کی وجہ سے عثمان کو ہاتھ پیچھے کرنا پڑتا ہے، اور یہ تیر اصل میں نکولا مارتا ہے۔ پھر نکولا کے سپاہی عثمان اور اس کے سپاہی جو کہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ البتہ نکولا خود سامنے نہیں آتا ہے۔ پھر سپاہی عیسائیوں سے مقابلے میں مصروف ہوتے ہیں اور عثمان بوڑھے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ عثمان کے پیچھے بارکن، ظاہر ہے اس نے ابراہیم کی جان بچانی ہوتی ہے ہر صورت میں۔ پھر آگے جا کر عثمان اس بوڑھے ایروس کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ اس کی طرف بڑھتا ہے ایک دم سے پیچھے سے بارکن آ کر بوڑھے کو پہلے پکڑ لیتا ہے۔ عثمان اس کو روکنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو ایک دم سے کچھ سپاہی اس کے آگے آ جاتے ہیں اور بارکن بھی موقع کا فائدہ اٹھا کر بوڑھے کو بھاگنے کا موقع دیتا ہے۔ سپاہیوں کو مار گرانے کے بعد عثمان بارکن کا گلا پکڑتا ہے اور اس کو بولتا ہے، کیسے کیا اس نے؟ میں اس دشمن تک پہنچنے والا تھا تو تم نے یہ کیوں کیا؟ بارکن کہتا ہے کہ اس نے ایواز صاحب کو مارا تھا، میں غصے میں تھا اور اپنا غصہ قابو نہ رکھ پایا۔ تو عثمان اس کو بولتا ہے، جو غصہ قابو میں نہیں رکھتا وہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ اتنے میں عثمان کے سپاہی بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ پھر عثمان غصے سے بارکن کو بولتا ہے کہ ایواز صاحب اور باقی شہیدوں کی لاشیں قبیلے پہنچاؤ جا کر۔ اس کے جانے کے بعد عثمان اپنے سپاہیوں کو ایک تیر دکھاتا ہے جو کوسے سے تعلق رکھتا ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ جو کوئی بھی ہے وہ سب سے پہلے اتحاد کو توڑنا چاہتا ہے۔ اصل میں یہ تیر کوسس کا نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں نے کوسس کو پھنسانے کے لیے یہ تیر وہاں پر چھوڑا تاکہ عثمان کو لگے کہ یہ سارے حملے کے پیچھے کوسس کا ہاتھ ہے۔ پھر عثمان ان کو بولتا ہے، پہلے ماری کو ختم کیا، پھر سوگوت پہ حملہ کیا اور میرے بھائی کو مارنا چاہا۔ وہ جو کوئی بھی ہے وہ صرف کائی کو اکیلا کرنا چاہتا ہے، اس کی فتوحات کو روکنا چاہتا ہے، اور اسی نے ایواز صاحب اور عمر صاحب کی بھی جان لی۔ جیر کوتائی کہتا ہے کہ گندوز صاحب کی جان ایک جھوٹ کی وجہ سے چلی گئی تو عثمان ان سب کو بتاتا ہے کہ گندوز زندہ ہے اور کوسس کے قلعے میں ہے، جس کے بعد سپاہی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان بائے سنگر کو بارکن کا پیچھا کرنے اور اس پہ نظر رکھنے کو بولتا ہے، اور سالتوق کو بولتا ہے کہ وہ ابراہیم پر نظر رکھے اور اس کی ہر ایک حرکت کے بارے میں آ کر اس کو بتائے۔ یعنی عثمان کو کہیں نہ کہیں اب اپنے دشمن دکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد عثمان سب سپاہیوں کو ہوشیار اور چوکنا رہنے کو بولتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ سامنے سے جو کرے، جو بھی کہیں، لیکن ان پر کسی بھی قیمت پر یقین نہ کرنا، کوئی بھی حرکت مجھ سے پوچھے بغیر نہ کرنا۔ پھر سب کو ہرمان کایا چلنے کا بولتا ہے۔ دوسری طرف شیخ دیبالی کی حالت بہت نازک ہوتی ہے، کسی بھی چیز سے آرام حاصل نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ کمرال عبدال پانی جیسی کوئی چیز تیار کرتے ہیں، پھر وہ یخنی جو کہ سلی جان نے بھیجی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی اس میں شامل کرتے ہیں، جس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ زہر یخنی میں ملایا گیا تھا۔ پھر سب لوگ مسلسل دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ کمرال عبدال زہر کا توڑ ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ ایسا معلوم پڑتا ہے کہ جیسے یہ زہر بہت سے زہروں سے ملا کر تیار کیا گیا ہے۔ پھر ایک دم سے بالا کورنیلیا کا نام لیتی ہے۔ اب یہاں پہ بالا کو بھی کورنیلیا پہ شک ہونے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ باہر جاتی ہے اور توران کو بولتی ہے کہ جلدی سے قبیلے جاؤ اور کورنیلیا اور زہرا کو یہاں پر لے کر آؤ۔ دوسری طرف بوڑھا شیطان نکولا کے قلعے میں موجود اپنی ہڈیوں کی سکائی کروا رہا ہوتا ہے، اور نکولا اس بات پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ کوسس اور عثمان اب ایک دوسرے کے پکے والے دشمن ہو چکے ہیں۔ اس پر آریوس یعنی کہ وہ شیطان بڈھا اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم کو یقین ہے کہ کوسس نے گندوز کو مار دیا ہوگا؟ تو نکولا بولتا ہے کہ اب تک اس نے گندوز کا سر قبیلے پہنچا دیا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر نکولا سونے سے بھرے ہوئے 2 صندوق آریوس کے آگے رکھتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھ سے سونا منگوایا لیکن اس کی وجہ نہیں بتائی۔ تو بوڑھا بولتا ہے کہ یہ سونا بارکن کے لیے ہے، اس سونے کے ذریعے وہ لوگوں کا اعتماد جیتے گا، یہ سونا اسے سردار بننے میں مدد دے گا، اور سردار بننے کے بعد اس کی حیثیت مضبوط ہو جائے گی۔ یعنی آریوس بارکن کو بہت زیادہ طاقتور بنانا چاہتا ہے تاکہ اس کو عثمان کے آگے کھڑا کر سکے اور اس کے ذریعے سے عثمان کو کمزور کر سکے۔ دوسری طرف کورنیلیا اور زہرا پہنچ جاتی ہیں بالا کے پاس، ساتھ میں آئی گل بھی ہوتی ہے۔ بالا فوراً اٹھتی ہے اور رکھ کے ایک چپیٹ مارتی ہے کورنیلیا کے منہ پہ، پھر اس کو سب سچ بتانے کو بولتی ہے، لیکن کورنیلیا روتے دھوتے ہوئے صرف نہ بولتی رہتی ہے۔ پھر بالا زہرا سے بھی پوچھتی ہے، ظاہر ہے وہ معصوم بھی انکار کرتی ہے۔ پھر بالا پوچھتی ہے کہ تم لوگوں کا حساب کتاب میں بعد میں کروں گی۔ اتنے میں وہ بوڑھا شیطان دوبارہ سے بھیس بدل کر وہاں پر آ جاتا ہے شیخ کی خیریت دریافت کرنے کے بہانے۔ کمرال عبدال سے ساری صورتحال دریافت کرتا ہے۔ اتنے میں آئی گل وہاں آتی ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ سامان ہوتا ہے جو وہ کمرال عبدال کو دیتی ہے۔ تو وہ آریوس یعنی کہ جو بڈھا ہوتا ہے وہ کمرال عبدال سے اس سارے سامان کے متعلق دریافت کرتا ہے۔ کمرال عبدال بتاتے ہیں کہ ہر چیز اس زہر پہ بے اثر ثابت ہو رہی ہے، یہ ایک آخری حل کے طور پر منگوایا ہے۔ اس کے بعد بوڑھا شیطان بولتا ہے کہ وہ اس قسم کے زہر سے پہلے بھی واقف ہے، اگر اجازت ہو تو وہ دوائی تیار کر دے، کیا پتہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اور کمرال عبدال اس کے بعد کمرال عبدال اس کے سامنے سارا سامان رکھ دیتے ہیں۔ پھر وہ زہر کا تریاک بناتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے وہ زہر اس نے بنایا تھا تو اینٹی ڈوٹ بھی تو اسی نے بنانا تھا۔ خیر
پھر جو وہ دوائی تیار کر کے دیتا ہے وہ دوائی شیخ ادیب علی کو پلائی جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ آنکھیں کھول دیتے ہیں، جس پر بالا خوش ہو کر اس شیطان کے انکل کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد بالا زہرا اور کورنیلیا کو بھی جانے کا بولتی ہے اور ان کے جانے کے بعد آئیگل کو بولتی ہے کہ کورنیلیا پر ہر طرح سے نظر رکھے۔ یہ سن کر آئیگل بھی ان کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ ادھر سلویٰ اپنے بابا کی قبر پہ بیٹھی رو رہی ہوتی ہے اور بارکن اس کو بولتا ہے کہ تمہارے چچا اور والد دونوں کی موت کا ذمہ دار صرف ایک شخص ہے اور وہ ہے عثمان، اس لیے اب ہم عثمان سے بدلہ لیں گے۔ یعنی بارکن سلویٰ کے کان عثمان اور قبیلے والوں کے خلاف مسلسل بھر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے کیونکہ ہمارے شادی کرنے سے میں مضبوط ہو جاؤں گا اور یوں قزیل کا سردار بننا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم مل کر بدلہ لیں گے۔ اب سمجھ آتا ہے کہ سلویٰ اس کے لیے کیوں اتنی اہم ہے، یعنی وہ اس کو بھی صرف اور صرف مہرے کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان، بوران اور کنور یہ تینوں لمبے چوغے پہن کر ایناگول جا رہے ہوتے ہیں۔ قلعے کے پاس جانے کے بعد سموئل جو وہاں پر موجود ہوتا ہے وہ نکولا کے سپاہیوں کی توجہ بھٹکا کر ان تینوں کو اندر لے جاتا ہے۔ اندر پہنچ کر عثمان کوسس کو وہ تیر دکھاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ کیسے وہ لوگ ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر عثمان گندوز سے ملنے کو کہتا ہے، جس پر گندوز اور عائشہ کو وہاں پر لایا جاتا ہے۔ ان کے بندے ہاتھوں کو دیکھ کر عثمان کوسس کو دیکھتا ہے تو کوسس بولتا ہے کہ اب میں مجرموں کو باندھ کر ہی رکھوں گا نا۔ پھر وہ ان کی رسیاں کھول دیتا ہے، جس پر گندوز کہتا ہے کہ اس الزام سے بری ہونے کے لیے وہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عثمان ان کو اپنی پلاننگ بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ کوسس اور وہ دشمنوں کی نظر میں مکمل طور پر دشمن بن چکے ہیں، یعنی کہ دشمن یہ سوچتے ہیں کہ اب ان دونوں کے بیچ میں پھوٹ پڑ چکی ہے، لیکن اب ترگت کا وقت ہے۔ ترگت کو بھی عثمان سے اپنی جھوٹی دشمنی ظاہر کرنی پڑے گی تاکہ وہ لوگ کھل کر سامنے آئیں۔ اس کے بعد عثمان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر سین تبدیل ہو کر کورنیلیا اور زہرا پہ آتا ہے، جہاں کورنیلیا اس کو بولتی ہے کہ بازار میں اس کو کچھ لینا ہے تو زہرا اس کو بولتی ہے کہ ٹھیک ہے لے آؤ، وہ انتظار کرے گی۔ ادھر آئیگل بھی کورنیلیا کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے، لیکن ایک جگہ پہ آ کے کورنیلیا گم ہو جاتی ہے اور یہیں پہ آ کے سالتوک سے بھی بوڑھا گم ہو جاتا ہے۔ ادھر کورنیلیا اور بوڑھا شیطان اپنے اڈے پر موجود ہوتے ہیں تو کورنیلیا بولتی ہے کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ شیخ ادیب علی کی جان لینی ہے اور خود اس کی جان بچا کر آ گئے۔ تو شیطان کا چچا بولتا ہے کہ کمرال عبدال کیسے بھی کر کے اس کی جان بچا لیتا، میں نے اس کی جان بچائی، اب میں ان کی نظروں میں ہیرو بن گیا ہوں۔ پھر کورنیلیا اس کو بتاتی ہے کہ بالا کو اس پر شک ہو گیا ہے، جس سے بوڑھا اس کو ایک لاکٹ دیتا ہے اور اس کو اس کا استعمال سمجھاتا ہے اور روانہ کر دیتا ہے۔ پھر عثمان قبیلے میں آتا ہے تو بائے سنگر اس کو بتاتا ہے کہ بارکن کو آج 2 سونے کے بھرے ہوئے صندوق ملے ہیں، لیکن نہیں معلوم کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور اس کو کس نے دیے ہیں۔ پھر عثمان اس کو دوبارہ بارکن کی جاسوسی پہ لگا دیتا ہے۔ پھر عثمان سرداروں کو اپنے خیمے میں اکٹھا کرتا ہے اور بولتا ہے کہ اب ہمیں مضبوط ہو کر دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ دشمن چالیں چل رہا ہے اور ہمارا نقصان کر رہا ہے۔ اتنے میں ترگت کھڑا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کیوں چلیں بھلا، آپ نے تو مجھے انصاف نہ دیتے ہوئے اپنے بھائی کو یوں ہی جانے دیا۔ پھر عثمان اس کو غصے سے بولتا ہے کہ پہلے میں تم کو تمہارے غم کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا، لیکن اب اور نہیں، لہٰذا تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ ترگت بھی غصے سے چلا جاتا ہے۔ بارکن اس سب کو سچ سمجھ کے دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ ترگت کے جانے کے بعد وہ عثمان کو بولتا ہے کہ آپ فکر مند نہ ہوں، لوگ اسی پیڑ کو پتھر مارتے ہیں جو ان کو پھل دیتا ہے۔ پھر عثمان سپاہیوں کو بولتا ہے کہ آئندہ کے بعد ترگت یہاں کبھی نظر نہ آئے اور جرگہ ختم کرنے کا بولتا ہے۔ پھر اس کے بعد عثمان اپنے خاص سپاہیوں کے ساتھ خیمے میں موجود ہوتا ہے۔ وہ کنور سے انحصار سے متعلق دریافت کرتا ہے تو کنور بتاتا ہے کہ وہاں کے ٹیکفور بزدل واقع ہوئے ہیں، وہ موت سے ڈرتے ہیں، ذرا سا ڈرانے دھمکانے سے انہوں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے تمام شرائط مان لی ہیں، اب سے وہ ہمیں سونا بھی دیں گے اور جانور بھی۔ تو عثمان خوش ہو کر ماشاءاللہ بولتا ہے۔ پھر پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کسی کے اکسانے پر وہ یہ معاہدہ توڑ سکتا ہے؟ تو کنور بولتا ہے کہ بالکل، اگر کوئی اس سب سے چھٹکارے کی بات کرے گا، یعنی کوئی بھی اس کو آ کے بولے گا کہ اس کو عثمان سے چھٹکارا دلا سکتا ہے، تو وہ فوراً راضی ہو جائے گا۔ اصل میں عثمان چاہتا بھی یہی ہے۔ پھر وہ بولتا ہے کہ ترگت کے ساتھ جھوٹی دشمنی خوب نبھاؤ تاکہ دشمن کوسس اور ترگت کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے، تاکہ ہم ان کے اتحاد کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اتنے میں ایک محافظ اندر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ کسی نے شیخ ادیب علی کو زہر دے دیا ہے۔ یہ سن کر عثمان پریشان ہو جاتا ہے اور فوراً وہاں سے نکل پڑتا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کورنیلیا نے ملہون کے پانی میں زہر ملا دیا ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسا زہر ہوتا ہے کہ جس سے وہ مرے گی تو نہیں، لیکن کافی لمبے عرصے تک سوتی رہے گی اور اس کے سونے کا بارکن فائدہ اٹھا سکے گا، یعنی ملہون اس کے سردار بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلیجان کے خیمے میں سب خواتین کھانے کے لیے جمع ہوتی ہیں تو کورنیلیا
کورنیلیا چپکے سے اپنے کھانے میں زہر ملا دیتی ہے جو اس نے اس لاکٹ میں رکھا ہوتا ہے، پھر سب کے ساتھ بیٹھ کر بڑے آرام سے کھانا کھانے لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف شیخ ادیب علی کافی حد تک ٹھیک ہو چکے ہیں۔ وہ عثمان سے ملاقات کرتے، اس کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ ادھر جرکوتائی اپنے خیمے میں کائی کو بیٹھا دیکھ کر سمجھتا ہے کہ شاید کوئی بچہ اپنے خیمے کا راستہ بھول گیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا ہے۔ اوپر سے آئیگل آتی ہے، ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر جذباتی ہو جاتی ہے، پھر آگے بڑھ کر جرکوتائی کو بتاتی ہے کہ یہ کائی ہے اس کا بیٹا۔ یہ سن کر جرکوتائی بہت خوش ہوتا ہے۔ دوسری طرف کوسس نکولا کے پاس موجود ہوتا ہے، تبھی وہاں پر انحصار کا گورنر میتھیوس آتا ہے اور ان سے مدد مانگتا ہے۔ وہ ان کو بولتا ہے کہ عثمان سے اس کو چھٹکارا دلایا جائے۔ کوسس فوراً مدد کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ترگت کا بھی نام لیتا ہے، جس پر میتھیوس کہتا ہے کہ میں کسی ترک کو اپنے ساتھ نہیں چاہتا۔ نکولا بھی اس کی تائید کرتا ہے، جس پر کوسس بولتا ہے کہ اگر تم سے بدلہ لینے کے لیے میں عثمان کو ساتھ ملا سکتا ہوں تو عثمان سے بدلہ لینے کے لیے ترگت کو ساتھ ملانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر وہ اس گورنر کو تسلی دیتا ہے کہ فکر نہ کرو، کام ہو جانے کے بعد اس کو نکال پھینکیں گے۔ یہ ساری کارروائی جو ہے نا اوپر چھپ کے کھڑا ہوا بڈھا دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے وہ ان لوگوں کے سامنے تو نہیں آ سکتا فی الحال۔ دوسری طرف کورنیلیا پہ زہر اثر دکھانا شروع ہو جاتا ہے۔ ساری خواتین اس کی طرف لپکتی ہیں تاکہ اس کو بچایا جا سکے۔ اس کے بعد سب کا شک کورنیلیا سے ہٹ کے زہرا پہ پکا ہو جاتا ہے۔ بالا محافظوں کو بولتی ہے کہ زہرا کو قید والے خیمے میں ڈال دیا جائے اور وہ بیچاری حیران پریشان کھڑی رہ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عثمان ترگت اور کوسس کو اس غار میں لے کر جاتا ہے جہاں وہ ہمیشہ اکیلا جاتا ہوتا ہے۔ وہاں اس کا رازدار آتا ہے جسے ہمیشہ کی طرح عثمان پوچھتا ہے کہ اے مسافر منزل کہاں ہے؟ پھر وہ بولتا ہے کہ منزل سرخ سیب ہے، جس پر عثمان مسکراتا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ وہ جاسوس عثمان کو بتاتا ہے کہ نکولا نے ایک بہت بڑا لشکر منگوایا ہے اپنی مدد کے لیے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بٹسا سے سونے سے بھرے صندوق بھی منگوائے ہیں تاکہ وہ سونا اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال کر سکے۔ پھر عثمان کہتا ہے کہ وہ سرزمین خزانوں سے بھری ہوئی ہے، اگر وہ خزانہ ہم حاصل کر لیں تو وہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ پھر ترگت اس جاسوس سے اس نئے کمانڈر کا پوچھتا ہے جو کہ روگاتوس کی جگہ پہ اب آنے والا ہے، تو وہ ان کو بتاتا ہے کہ اس کے لیے بہت سے نام لیے جا رہے ہیں لیکن فی الحال کوئی بھی نام فائنل نہیں ہوا۔ اس کو جیسے بھی خبر ملے گی وہ ان لوگوں تک پہنچا دے گا۔ پھر سین اس جگہ آتا ہے جہاں کورنیلیا زہر کی وجہ سے حال و بحال ہو رہی ہوتی ہے۔ اوپر سے اچانک اس کا باس کسی جن کی طرح ٹپک پڑتا ہے اور فٹافٹ سے کورنیلیا کو ایک تریاق کے ذریعے درست کر دیتا ہے۔ وہ ان سب کو بتاتا ہے کہ اس کو وہی زہر دیا گیا ہے جو کہ شیخ ادیب علی کو دیا گیا تھا۔ سب خواتین اس کی بے حد مشکور ہوتی ہیں۔ ادھر بارکن سرداروں کو سونے کا لالچ دے کر اپنی طرف کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سرداروں کو عثمان کے خلاف رہا ہوتا ہے۔ بہرحال کچھ سردار اس کی باتوں میں زیادہ نہیں آتے۔ ادھر عثمان واپس قبیلے میں آتا ہے جہاں کورنیلیا ہوتی ہے۔ وہاں پر موجود ابراہیم عرف آریوس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے آج دو لوگوں کو شفا ملی ہے۔ عثمان اس کو کچھ دیر اپنے پاس رکنے کا بولتا ہے، مگر وہ مکار کہتا ہے کہ آج کے دن وہ بہت تھکا ہوا ہے لہٰذا جائے گا۔ پھر سین تبدیل ہوتا ہے۔ بالا، سریجان اور آئیگل عثمان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ وہ سب لوگ غدار کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ بالا بولتی ہے کہ پہلے ہمیں کورنیلیا پہ شک تھا لیکن اس کو بھی زہر دے دیا گیا ہے تو غدار کوئی اور ہی ہے۔ اس کے بعد عثمان سلیجان سے اس کی رائے پوچھتا ہے تو وہ بولتی ہے کہ پہلے مجھے صرف شک تھا لیکن مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ کورنیلیا ہی غدار ہے۔ پھر اس کے بعد افسوس کرتی ہے کہ معصوم عائشہ اور گندوز بے گناہ مارے گئے۔ وہ بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی ہے یہ بول کے، تو عثمان اس کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کو ایک بات نہیں بتائی۔ پھر اس کے بعد وہ انہیں گندوز کے زندہ ہونے کی خبر دیتا ہے، جس کے بعد سلیجان خوش ہو کر عثمان کو گلے لگا لیتی ہے۔ پھر عثمان ان کو منع کرتا ہے یہ بات کسی کو بھی بتانے سے۔ اتنے میں جرکوتائی کائی کو لیے خیمے میں آتا ہے، جسے دیکھ کر عثمان بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اس کو گلے لگاتا اور پیار کرتا ہے۔ پھر اگلے دن صبح بارکن اور اس کا شیطان چچا پورے قبیلے میں مٹر گشتیاں کرتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ بوڑھا بولتا ہے کہ سونا ان لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس لیے تھا کہ لوگ خیال کریں کہ تم تکبر سے پاک ایک دیالو آدمی ہو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو جی بھر کے سہانے خواب دکھاؤ، انہیں سلا دو تاکہ جب وہ اٹھے تو ان کی صبح ان خوابوں کے ساتھ ہو۔ دور سے داؤد، لوہار، بائسنگر اور سالتوک کھڑے ان کو ہنس ہنس کے باتیں کرتے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شیطان کے چیلے اب کون سے نئے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ ان دیواروں کے پیچھے صرف انحصار نہیں بلکہ اناگول ہے جسے فتح کرنا ہے۔ کل تک ہمارے دشمن وزیر اور گیغاتو تھے اور آج کوئی اور ہے، اور جب تک ہم ریاست نہیں بنا لیتے یہ دشمن بھی ساتھ چلتے رہیں گے۔ پھر وہ سب لوگ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے فضاؤں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف بارکن نے اپنی بیٹھک بٹھا رکھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ سلوہ بھی ہوتی ہے اور دوسرے سردار بھی۔ اصل میں وہ سب لوگ سردار کے انتخاب کے لیے وہاں پر جمع ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جب ملہون کا دریافت کرتے ہیں تو بارکن اس کی خراب طبیعت کا بہانہ بنا دیتا ہے۔ ایک سردار بولتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ایک اور امیدوار ہے، یعنی عثمان۔
عمر صاحب نے ہمیں اور قبیلے کو ان کے حوالے کیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ بارکن کو اس پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن قابو کر کے سب کو بولتا ہے کہ آپ لوگ اس عثمان کی بات کر رہے ہیں جو اپنے ارد گرد کے حالات کو سنبھال نہیں پا رہا، وہ ہمیں کیا سنبھالے گا؟ تو اس ایک سردار کے علاوہ باقی سب سردار واپس بیٹھ جاتے ہیں اور بارکن کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں، تھالی کے بینگن کہیں گے۔ دوسری طرف کوسس میتھیوس کے قلعے میں موجود ہوتا ہے، جہاں پر میتھیوس اس کو بولتا ہے کہ اس کی بہن نے ترکوں میں شادی کر کے اپنے پیروں پہ خود ہی کلہاڑی ماری ہے، جس پر کوسس غصے میں اس کو بولتا ہے کہ دوبارہ یہ بات نہ کرنا، اور ویسے بھی میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ اتنے میں ترگت وہاں آ جاتا ہے۔ کوسس دونوں کو تعارف کرواتا ہے، جس پر میتھیوس ترگت کو تو کڑوا گھونٹ بھر کے تسلیم کر لیتا ہے، لیکن توران کے لیے انتہائی حقارت بھرے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ دوسری طرف وہ بوڑھا ملعون سلوہ اور بارکن کا نکاح پڑھوا رہا ہوتا ہے، نقلی مسلمان۔ اب بیچاری سلوہ کو کیا پتا، ایک تو مولوی نکلی، اوپر سے یہ دونوں اس کے چچا اور باپ کے قاتل، اور اوپر سے بیچاری جو ہے نا بے خبر نکاح پڑھوا بھی لیتی ہے، وہ بھی نکلی کا۔ دوسری طرف میتھیوس کی ٹیبل پر یہ تینوں موجود ہوتے ہیں۔ میتھیوس کوسس سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے عثمان سے بچا تو لوگے نا؟ تو کوسس کہتا ہے کہ تم نے خواہ مخواہ عثمان کو ہوا بنایا ہوا ہے، اپنے سر پہ بٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ پھر ترگت اس کو بولتا ہے کہ دشمن پر حملہ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو میتھیوس بولتا ہے کہ بتاؤ پھر مجھے عثمان کے بارے میں۔ تو ترگت بولتا ہے کہ اس کا ایک خواب ہے، وہ چاہتا ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے اور مظلوموں کی مدد کی جائے۔ کیا آپ بھی ظالموں میں سے تو نہیں؟ تو میتھیوس اس کو اپنے کام سے کام رکھنے کا بولتا ہے۔ اتنی دیر میں عثمان تلوار لہراتا ہوا اندر داخل ہوتا ہے۔ پھر ترگت اور اس کا سپاہی وہاں کھڑے محافظوں کو قابو کرتے ہیں، اور میتھیوس یہ سب کچھ دیکھ کے ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں ایک چھوٹی سی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے فتح حق کی ہوتی ہے، لہٰذا انحصار قلعہ اب فتح ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر عثمان وہ قلعہ ترگت کے حوالے کرتا ہے اور مال غنیمت سپاہیوں اور لوگوں میں تقسیم کرنے کا بولتا ہے۔ پھر کوسس عثمان کو بولتا ہے کہ اب اناگول کی باری ہے، جس پر عثمان بتاتا ہے کہ ضرور، یقیناً نکولا نے اب تک حفاظتی اقدامات کر لیے ہوں گے، لیکن فکر نہ کرو، ہم اناگول بھی ضرور فتح کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نقلی بابا کورنیلیا کے سرہانے بیٹھا ہوتا ہے اور اپنی اس چیلی سے حال حوال پوچھ رہا ہوتا ہے، جس پر وہ اسے بتاتی ہے کہ سیلے جان کو اس پر ابھی بھی شک ہے، ہر وقت سوال پوچھتی رہتی ہے۔ تو بوڑھا بولتا ہے اس کو وہاں پہنچا دو جہاں سے یہ کبھی بھی سوال نہ کر سکے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس سردار نے بارکن کے جرگے میں آواز اٹھائی ہوتی ہے، وہ عثمان کو بتاتا ہے کہ اس نے بہت مجبوری میں بارکن کا انتخاب کیا، وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا، وہ تو لحاظ کے مارے بارکن کے بارے میں سچ بھی نہیں بولتا، لیکن بائسنگر عثمان کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے۔ اس کے بعد عثمان بائسنگر کو اس سردار کی حفاظت کرنے کو بولتا ہے۔ پھر سالتک سے پوچھتا ہے کہ ابراہیم فتح کا سناؤ، تو وہ بتاتا ہے کہ پورا دن وہ اور بارکن چہکتے مہکتے رہے ہیں، جیسے بہت ہی زیادہ خوش ہوں۔ پھر عثمان اس کو بھی بھیج دیتا ہے مزید نظر رکھنے کے لیے۔ اس کے جانے کے بعد عثمان ملعون سے پوچھتا ہے کہ تمہاری بیماری کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہو سکتا ہے؟ تو ملعون بولتی ہے کہ ظاہر ہے بارکن ہی ہے جو اس چیز کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا، اور اسے سردار بننے کا موقع بھی مل گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بوڑھا شیطان بارکن کے پاس موجود ہوتا ہے، وہ دونوں ہی بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اتنے میں اس کا ایک آدمی اندر آتا ہے، خبر دیتا ہے کہ ترگت نے انحصار کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ بس پھر تو جیسے بڈھے کا دماغ نہ سٹک جاتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا کہ جا کے نہ ترگت کو کچا چبا جائے۔ ابھی تو اس کو یہ نہیں پتا کہ ساری کارروائی کے پیچھے عثمان کا ہاتھ ہے بیچارہ۔ خیر، اس کے بعد عثمان اس نئے نویلے شادی شدہ جوڑے کو دعوت پہ بلاتا ہے، ساتھ میں آریوس بھی ہوتا ہے۔ اب اس دعوت میں عثمان ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس سے ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تینوں یعنی عثمان، ترگت اور کوسس اب ایک دوسرے کے جانی دشمن بن چکے ہیں، اور ساتھ عثمان ان کو یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ ان پر کتنا بھروسہ کرنے لگ گیا ہے، یعنی عثمان نے اب ان دونوں کو اپنے جال میں لپیٹنا شروع کر دیا ہے۔ ادھر سیلے جان کورنیلیا والے خیمے میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، اور کورنیلیا طاق میں ہوتی ہے کہ کیسے بھی کر کے وہ سیلے جان کو یہیں پر ختم کر دے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کورنیلیا سیاہ چغا پہن کے عین سیلے جان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، اس سے آگے ہم کو نہیں دکھایا جاتا۔ پھر سین شفٹ ہوتا ہے عثمان لوگوں کی طرف، وہ لوگ باتوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے جہاں سے سیلے جان خون سے بھرے ہوئے ہاتھ لے کر لڑکھڑاتی ہوئی اندر داخل ہوتی ہے، جسے دیکھ کر فوراً عثمان اس کی طرف لپکتا ہے اور اس سے بار بار ایک ہی سوال پوچھتا ہے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا، لیکن اس کے بتانے سے پہلے ہی ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔